قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن رہنما ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ الحمدللہ ماہ مبارک اپنی برکتیں لوٹاتے ہوئے، اور آج دوسرے عشرے کا بھی آخری آج روزہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، اور آگے تیسرے عشرے جہنم سے آزادی کا آغاز ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے۔ رمضان شریف کا مہینہ، اس میں بطور خاص لوگ عبادت اور ان چیزوں کی طرف، نیکی کی طرف ایک رغبت ہوتی، قریب آتے، اور دینی طور پر بھی کچھ نہ کچھ لگاؤ بڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک یہ ہدایت ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یعنی گویا کہ صراط مستقیم کا راستہ وہ یہی ہدایت اور قرآن کا راستہ ہے۔ اب یہ صراط مستقیم کیسے ملے گی؟ صراط مستقیم کسے کہیں گے؟ صراط مستقیم پر چلنا یہ کسے کہیں گے؟ کیونکہ آج کل اتنے فتنے ہیں کہ طرح طرح کے نت نئے فتنے سامنے آتے ہیں، کہ جس میں لوگ بسا اوقات وہ قرآن کے نام پر یا حدیث کے نام پر وہ کہیں ایسے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے جا کر دیکھا جاتا ہے تو ان کے خود ہی عقیدوں میں کوئی تزلزل آ جاتا ہے، عقیدوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید ہم سیدھے راستے پر ہی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک رہنما اصول ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر جن سچوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کون سے وہ سچے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تمام کی تمام امت گمراہی پر آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے ساتھ تم اٹیچ ہو جاؤ۔ یہی سواد اعظم، یہ سچوں کا راستہ ہے، اولیاء اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا راستہ اور ان کے متبعین کا راستہ۔ الحمدللہ اہل سنت یہ ہمیشہ سے اس کی اکثریت رہی، سواد اعظم رہے، اور ان کے عقائد وہی عقائد جو اولیاء کے ہیں، ان کے عقائد وہی عقائد جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہیں۔ قربان جائیں، جب ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے بھی ہمیں صراط مستقیم پر جو چلنے کی دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ سیدھا راستہ کون سے سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے انعام یافتہ بندے، ان کا جو مشن، ان کا جو انداز، ان کے جو کردار، ان کے جو افعال، ان کے جو عقائد، ہمیں سب اعتبار سے انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم کہتے کسے؟ صراط مستقیم عقائد کا سیدھا راستہ جس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ
جس پر حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، بزرگان دین، اولیاء صالحین کاملین، یہ سارے اس پر چلے، اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے۔ کیونکہ آج تک جتنے بھی اولیاء ہیں، آپ ڈیٹیل نکال کے دیکھ لیں، وہ اہل سنت میں ہیں الحمدللہ۔ تو اولیاء کرام کا راستہ یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی یہاں دیکھیے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلو، کیونکہ ان کا راستہ کوئی قرآن سے جدا نہیں ہوگا، ان کا راستہ کوئی حدیث سے جدا نہیں ہوگا، ان کا راستہ قرآن والا، ان کا راستہ حدیث والا۔ تو قرآن پاک بھی کس سے لینا ہے؟ کیونکہ دین کا علم ہے، تو روایت میں فرمایا ہے کہ یہ دین کا علم ہے، تم دیکھو تم دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہو، امن تاخذون دینکم، تم دین کا علم کس سے لیتے ہو، یہ تم دیکھو، تم غور کرو۔ تو اس لیے قرآن کے نام پر بھی ایسی ہرگز گمراہیت نہیں آنی چاہیے کہ نام قرآن کا ہو لیکن قرآن سے برعکس عقائد سکھائے جا رہے ہوں، حدیث سے برعکس عقائد سکھائے جا رہے ہوں، آیتیں وہ پڑھی جائیں جو بتوں کے حوالے سے آئیں، جو مشرکوں کے حوالے سے آئیں، ان آیتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کیا جا رہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ قرآن کی درست تشریح نہیں ہو رہی ہے، اور قرآن کی درست تفسیر نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن تو ہدایت ہے، اور اپنے ماننے والوں کے لیے ہدایت ہی ہے، اور اس کا سامان ہے۔ قرآن فرقان بھی ہے، فرق کرنے والا ہے۔ قرآن کے اندر بالکل واضح دلائل کے ساتھ یہ چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ قرآن میں کسی طرح کا کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ قرآن کے حروف، الفاظ، یہ سب کچھ اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، نہ اس کے اندر کمی ہے نہ اس کے اندر بیشی ہے، یعنی جو کچھ منزل من اللہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہی قرآن صحابہ نے حضور علیہ السلام سے سیکھا، یہی قرآن آگے صحابہ سے تابعین نے سیکھا، یہی قرآن آگے اولیاء صالحین نے سیکھا، اور یہ سلسلہ آگے ایسے چلتا ہوا ہے۔ اب یوں نہیں کسی نے کہ یہ سیکھ کر، یہ پڑھ کر کوئی عقائد کسی کے خراب، تو قرآن جب درست طریقے سے سیکھا اور پڑھا جائے گا تو پھر عقیدے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ان کے محمل جانتے ہیں، ہر ایک کو اپنی جگہ پر بیان کرنا جانتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی ایسے سے قرآن سیکھتے ہیں کہ جو ایک آیت کو لے اور اس کا مطلب کچھ اور بیان کرے، اور اس کے اندر کچھ اور اس کی وضاحت کرے، اور وہ عقائد اسلام سے ٹکراتی ہوئی باتیں کرے، تو اس کا مطلب وہ صحیح معنوں میں آپ کو قرآن کے حوالے سے گائیڈ نہیں کر رہا۔ قرآن رہنما ہے، مگر وہ جو بتانے والا ہے وہ اس کی رہنمائی درست نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو قرآن کی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں سنتا۔ کیوں؟ ان لوگوں کا تعلق ایک گمراہ فرقے سے تھا۔ فرمایا میں تم سے نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے کہا ہم تو قرآن سکھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا۔ تو بعد میں وہ چلے گئے، تو ان کے شاگردوں نے ان سے کہا حضرت آپ نے ان سے قرآن کی بات ہی نہیں سیکھی سمجھی۔ آپ نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ان کا تعلق ایک گمراہ لوگوں سے ہے، ایک اس فرقے سے ہو گیا تعلق، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ قرآن کا نام لیتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں نہ ملا دیں کہ جس سے میرے عقیدے کے اندر فرق آئے۔ حالانکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی بزرگ ہیں، اور ان کے حوالے سے کچھ ایسا نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ خود ہی اس کی گرفت اور پکڑ کر لیتے، مگر انہوں نے اس لیے یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ عام لوگ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، عام لوگ بھی صرف قرآن یا حدیث کا نام دیکھیں اور کہیں کہ بس پیچھے چلے جاؤ، جبکہ اس سکھانے والے کے عقائد اگر قرآن اور حدیث کے برعکس ہیں، صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا اولیاء کے بارے میں اس کے عقائد درست نہیں، تو لہذا وہاں پر یہ بات درست نہیں ہوگی کہ ہم ایسوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو دیکھو تم دین کا علم کس سے لے رہے ہو، یہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر فرما دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ، جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے،
یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور فرمایا جو ظالم اسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے علاوہ کسی اور میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور قرآن فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات نہیں بگڑتی، جس کی برکت سے خواہشات نہیں بگڑتی۔ اور یہ قرآن وہ ہے جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی۔ قرآن وہ ہے جس سے علماء سیر نہیں ہوتے گئے، اسے پڑھتے جائیں، تفسیر کرتے جائیں۔ قرآن کے آپ تفاسیر دیکھیں، اللہ اکبر، اس قدر کلام، کئی جلدوں پر، درجنوں کتابوں کی جلدیں گویا کہ اس کے۔ اور فرمایا یہ وہ ہے جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا۔ قرآن وہ ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن وہ ہے جسے سن کر جنات نے سنا تو وہ یہ کہے بغیر رہ نہ سکے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور وہ جنات پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ایمان لے آئے۔ اور فرمایا جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف قرار پائے گا، یعنی منصف، انصاف کرنے والا۔ اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا، وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ تو صراط مستقیم حقیقی راستہ اس کا قرآن ہے۔ اب قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو اس کے محمل پر درست انداز سے بیان کرنا اور اس کی تشریح اور تفسیر درست انداز سے کرنا، قرآن پاک کی بعض آیات کی تفسیر بیان کر دیتی، ان کی وضاحت بیان کر دیتی۔ جیسے یہی ہم نے آیت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو قرآن نے بیان کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پر تیرا انعام ہے، جو تیرے انعام یافتہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ قرآن نے ہی اس کی وضاحت کر دی۔ اچھا، مزید پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون سے؟ تو پھر قرآن ہی سے بیان فرما رہا، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن نے فرما دیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن انعام یافتہ؟ من النبیین، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اب یہ چار طرح کی ہستیاں یہاں بیان کی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، مرتبہ صدیقیت والے۔ مرتبہ صدیقیت یہ ایک اہم ترین مرتبہ، اور تمام صدیقین کے جو سردار ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، کیونکہ ایک ہوتا ہے سچا، صادق اسے کہا جاتا ہے، تو ایک ہے زبان کا سچا، اور ایک وہ ہے جو عزم کا بھی سچا ہو، نیت کا بھی سچا ہو، کردار کا بھی سچا ہو، افعال کا بھی سچا ہو، یعنی اس میں کتنے سچ جمع ہوتے ہیں، اللہ اسے مرتبہ صدیقیت دیتا ہے۔ اور صدیق کہتے ہی وہ ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے متبعین صدیق کہلاتے ہیں، مرتبہ صدیقیت والے ہیں، انبیاء کے سچے تابع، فرما بردار۔ اور ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مرتبہ مقام۔ تو یہ بھی درجات ہیں، اسی طرح صالحین کے درجات ہیں، شہداء ہیں، یہ بیان کیے گئے۔ تو یہ چار بڑی ہستیاں جن کو کہیں کہ ایک خاص ان کے اوصاف بیان فرما دیے گئے، اور کہا کہ یہ گروہ انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء۔ تو اب اگر کوئی انہی سے ہی دور کرتا ہے، انبیاء سے دور کرنے والا ہو، کوئی صدیقین سے دور کرنے والا ہو، صالحین سے دور کرنے والا ہو، شہداء سے دور کرنے والا ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح معنوں میں قرآن کا راستہ نہیں بتا رہا۔ قرآن نے تو اپنے ہدایت کا راستہ یہ بتایا کہ ان ہستیوں کے پیچھے چلو،
ان کے راستے پر چلو، کیونکہ ان کا راستہ ہی وہ سیدھا راستہ ہے، وہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچائیں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ، ستھروں کے ساتھ یہ تمہاری صحبت ہو، ان کے ساتھ تمہاری معیت ہو۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اب اس کے بعد ہم کیسے پھر جائیں گے، ہمارے دل کیسے پھر جائیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ دل اسی کے پھریں گے نا جو سیدھے راستے پر ہے، جو ہے ہی ٹیڑھے راستے پر۔ ایک آدمی کفر اور شرک کی زندگی گزار رہا ہے، بدبختی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو تو ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور جو ہدایت پر ہیں وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس ہدایت پر رکھا ہے، اس پر استقامت دے، ہمارے دلوں کو نہ پھیر۔ جی قرآن پاک میں آپ دعا پڑھیں، قرآن پاک میں اللہ نے ہمارے لیے یہ دعا بیان فرمائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو اب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعائیں ہماری تعلیم کے لیے، اور وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائیں اور اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں، تو اب اس کے بعد بھی کیا ہمیں خوف ہے؟ اس کے بعد بھی یہ خوف رہتا ہے کہ یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کثرت سے دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی اس طرح کی خوف والی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں، دو انگلیوں یعنی جو اللہ کی شان ہے، فرمایا اس کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ جسے چاہے وہ پھیر دیتا ہے، وہ جسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہادی بن کے دنیا میں تشریف لائے کہ دنیا کو ہدایت کی طرف بلانے والے، دنیا کو ہدایت کی طرف۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، قرآن پاک میں فرما دیا آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو جو سیدھا راستہ ہے، جس طرف آنے کا ہمیں حکم ہے، جس پر ٹھہرنے کا اور استقامت کا ہمیں حکم بیان فرمائے، تو وہ آدمی اس کو ڈر خطرہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ چور وہاں حملہ کرتا ہے جہاں کچھ مال ہو، جہاں مال ہی نہیں تو وہاں کون آئے گا؟ تو اس لیے شیطان بھی وہاں حملہ کرے گا جہاں انہیں پتہ ہے کہ یہاں کچھ ہے، اور ان کو ایمان نکالنا ہے، یہاں سے ان کا ایمان ضائع کرنا ہے، عقائد ضائع کرنے ہیں، عقائد خراب کرنے، اس طرح کی چیزیں۔ ورنہ عام جگہوں پہ کہاں وہ آئے گا، جو پہلے گمراہ ہے، بٹکے ہوئے ہیں، تو وہ تو ہیں ہی اس کے راستے پہ چل رہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، تحفظ کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے، اور یہی قرآنی مشن ہے، اور قرآن نے ہمیں بار بار ہدایت پر رہنے کی جو تلقین فرمائی ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہی ہمیں اختیار کرنا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کا، اللہ رب العالمین کے انبیاء کا، پیارے بندوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، یہی راستہ ہدایت والا راستہ۔ اور یہ ان سارے اولیاء کو معاذ اللہ جو کہ چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ہمارے لیے یہ کافی ہے، تو اس کا مطلب وہ آپ کو کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو کچھ گمراہی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، کیونکہ جن کو چھوڑنے کی وہ بات کر رہا ہے وہ تو ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ تھا۔ تو لہذا اس کو آپ چھوڑیے، اولیاء کے راستے کو، اللہ کے پیارے بندوں کے راستے کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ اسی وجہ سے یہ سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر تو چلا، اس پر استقامت دے، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوئوں کا، یعنی جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں اور جن پر تیری ناراضگی، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو یہ ہم خود اللہ پاک سے
قرآن مجید، فرقان حمید اور سورہ فاتحہ کی صورت میں ہم یہ اللہ سے بار بار یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ویسے نماز میں بدل بدل کے صورتیں فرض نمازیں بطور خاص اس میں پڑھنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے اہتمام، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی مبارک صورت ہے، اس کی مثل پہلی امت کسی کو نہیں ملی۔ وہ عظیم سورہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے اندر یہ بیسک، اسے ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا گیا۔ وہ اس وجہ سے ام القرآن کہا گیا کہ قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ اس صورت کے اندر گویا کہ آ گئے۔ آدمی کو صراط مستقیم کا بتا دیا، ہدایت کا بتا دیا، اور گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سارے اس کے مضامین جو کہیں کہ پورے قرآن کے مضامین ہیں، وہ جہاں پر ایک خلاصتاً اس کے اندر اللہ پاک نے پورے ان مضامین کو بیان فرما دیا ہے۔ لہذا ہم یہ دعا بھی مانگے تو اس نیت اور عزم کے ساتھ، اے اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ایسے لوگوں سے بچا جن پر تیری ناراضگی ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچا جو بھٹکے ہوئے، جو گمراہ ہیں، ان لوگوں سے بھی ہمیں بچا۔ تو جب آدمی ایسے لوگوں کے راستے پر چلے گا، اولیاء کے راستے پر چلے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ تو فرمایا پھر جب یہ ہوگا تو پھر باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کی طرف سے اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ یعنی قرآن کی یہ شان یہ ہے کہ باطل اس کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتا، اور باطل اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتا۔ مقصد یہی ہے کہ جب قرآن ایسے لوگوں سے ہم سمجھیں، ایسوں کے پاس ہم بیٹھیں اور ان سے قرآن کا فہم حاصل کریں، تو آدمی اس وجہ سے کسی طرح کی بھی کوئی گمراہی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ قرآن کے درست محمل بیان کریں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بدترین لوگوں میں سے ایک ایسی قوم بھی ہے، مخلوق میں سے بدترین لوگ بھی ہیں، کہ جو آیتیں وہ بتوں کے بارے میں آتی وہ انہیں مومنوں پر چسپا کرتے ہیں، اب مومنوں پر ان کو لگا کر وہ اس طریقے سے لوگوں کے عقائد خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر صراط مستقیم کا پیغام دیا، اور انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء کے راستے پر ہمیں چلنے کے لیے تلقین فرمائی، اور ہم دعا بھی اپنے رب سے یہ مانگتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق دے، اور گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں بہت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا ہے، اور دوسرا عشرہ آج اپنے اختتام پر ہے۔ رمضان شریف کے اگلے جو 10 دن ہیں بڑی اہم ہیں، اس میں شب قدر بھی ہے، اور اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔